मोअज़्ज़िज़ सामईन कराम, आप सुन रहे हैं दियारी उर्दू चैनल पर दास्तान अमीर हमज़ा। सब हेडिंग नौशेरवां की वादा खिलाफ़ी। जब अमीर मुसाफरी से वापस हुए तो यारों से कहा कि मैंने नौशेरवां से इकरार किया था कि अपने आप को बांध कर तेरे हवाले करूँगा। बस ए साद बिन उमर, अब तुम बांध कर मुझे नौशेरवां के पास ले चलो कि वो क्या करता है। बस नौशेरवां के दरबार में जाने के वास्ते अमीर ने अपने आप को बांधा और साद बिन उमर अमीर को लेकर रवाना हुए और ले जाकर नौशेरवां के दरबार में खड़ा किया। अमीर ने कहा कि मैंने बादशाह से शर्त की थी कि हमज़ा को बांधकर तेरे हवाले करूँगा, तो बंदा हाजिर है, जो तेरा जी चाहे कर। नौशेरवां ने सर नीचा किया, तब बख्तक सोचकर आगे हुआ और कहा कि ए बादशाह, तू ऐसा काबू नहीं पा सकेगा। अब हुक्म दे कि इस अरब की गर्दन उड़ा दें। तब नौशेरवां ने दम न मारा और अमीर अपने दिल में समझे कि बादशाह भी अभी भी मेरा दुश्मन है। तब ज़ोर किया और कमान तोड़ी और साद उमर को फरमाया कि बख्तक को अभी पकड़ो और दूसरे काफरों को भी मारो। तब साद बिन उमर दौड़े और बख्तक को पकड़ा। अमीर ने फरमाया, मार डालो। जब उसे मारने लगा तो वो गुलामज़ादा भागकर बादशाह के घर में गया। अमीर ने कई काफिरों को जहन्नुम में भेजा और आप बाहर आए और अपने लश्कर में गए। बस दूसरे रोज़ उमरों से कहा कि तुम नौशेरवां के पास जाओ और कहो कि हमज़ा बोलता है कि जो शर्त मैंने तुमसे की थी मैंने उसको पूरा किया, जो शर्त तुमने की थी वो बजा लाओ, यानी अपनी बेटी अब मुझे दे दो। उमरों ने नौशेरवां के पास जाकर अमीर का पैगाम दिया। बादशाह ने जवाब दिया कि ए अज़ीज़, तुम हमज़ा से बोलो कि जो शर्त मैंने की थी वो बजा लाऊंगा। उमरू वहाँ से फिर आए और आकर अमीर से हाल बयान किया। फिर बादशाह ने अमीरों, वज़ीरों और बादशाहों को बुलाकर मजलिस मुकर्रर की और मशवरा करने लगे। तब बादशाह ने हाज़रीन से ज़ाहिर किया कि मैंने अमीर से इकरार किया था कि अपनी बेटी तुझे दूंगा, सो तुम्हारी राय क्या है। सब काफिर मिलकर बोले कि एक बेटी देकर सारे जहान में अपने आप को मुसीबत में डाला, अब दूसरी भी देता है। इस ज़माने के बादशाह तुझे क्या कहेंगे। नौशेरवां ने कहा कि एक बार वो मेरा दामाद हो चुका है, अब शर्म क्या है, और इस ज़माने में इससे बेहतर दामाद कौन होगा। ये कहकर शादी की मजलिस तैयार की और अमीर को मुबारकबाद दी और नेक साथ में महर अफरोज़ का कार खैर शुरू किया। उधर अमीर हमज़ा ने भी जश्न व इशरत का शुरू किया और मुबारक व हुमायूं वक्त में नौशेरवां की बेटी का अक़द करके अपने घर में लाए और बख्तक ने चारों तरफ ख़त लिखकर रवाना किए और ख़तूत में ये मज़मून लिखा, ए बादशाह शहज़ादगान, क्या तुम ख्वाब गफलत में हो कि हमज़ा बाजू के ज़ोर से नौशेरवां की दो बेटियां अपने निकाह में लाया और बादशाह का दामाद हुआ। अगर तुम ज़ोर करोगे तो ये दुख्तर अभी वापस ले सकते हो। बस बख्तक की बरअंगेज़ी से तमाम काफिर बादशाह सलाह मशवरा करके हरमज़ के पास आए। हरमज़ ने कहा कि तुम सब जो बातें कहो मैं उस पर राज़ी हूँ। काफिरों ने मिलकर इत्तफाक से कहा कि तू अगर नौशेरवां को अलबर्ज पहाड़ पर ले जाए तो वहाँ से इतने आदि पहलवान पैदा होंगे कि हमज़ा को हथियारों समेत घोड़े पर से उठा ला देंगे। और अब बादशाह को मदाइन भेजकर तख्त पर बिठाओ। और तो अल्स पहाड़ पर चढ़कर और देखा कि कैसा तमाशा नज़र आता है। तब हरमज़ ने कबूल किया और नौशेरवां को बुलाकर कहा कि तमाम लश्कर तुझसे फिरा है, अगर तू हमज़ा के कत्ल पर कमर बांधे तो बेहतर है, वरना तमाम लश्कर निकल जाएगा और तुम्हें मार डालेंगे। नौशेरवां ने कहा कि मैं हमज़ा को मारने में कोताही और कसूर करता हूँ, मुझसे और क्या चाहते हो। उसने कहा कि अरब का सर चाहते हैं। आखिर बाद मशवरे के अलबर्ज पहाड़ पर जाना मुकर्रर किया और तमाम बादशाहों को बुलाकर अपना इरादा सुनाया और वो सब सुनकर चुप हो रहे। सब हेडिंग रुस्तम पीलतन के बेटे की आमद। जब दूसरा रोज़ हुआ तब नौशेरवां ने कूच करके अलबर्ज पहाड़ की राह ली और अमीर हमज़ा को एक ख़त इस मज़मून का लिखा कि तू अगर 1000 जान रखता होगा मगर अलबर्ज पहाड़ पर आकर एक भी सलामत ना ले जाएगा। जब अमीर को ये ख़त मिला तब कूच करके नौशेरवां के पीछे रवाना हुए और मंजिल व मराहिल तय करके अलबर्ज पहाड़ के दामन में पहुँचे। नौशेरवां के आने की खबर सुनकर नौशेरवां के वज़ीर
اور بادشاہ ہر طرف سے آ کر حاضر ہوئے اور عادی بھی آئے۔ ان عادیوں میں سے ایک کا نام چوب گرداں اور دوسرے کا عادیوں چوب گرداں تھا۔ یہ دونوں پہلوان نامدار اور سخت تھے۔ وہ بادشاہ کے پاس آئے تو نوشیروان کی طاقت بڑھ گئی۔ بس دوسرے دن نوشیروان اپنے غلام اور عادیوں کو ہمراہ لے کر باہر آیا، اور امیر حمزہ بھی سوار ہو کر ان کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور نقیب پکارے کہ کون بہادر میدان کا قصد کرتا ہے، وہ میدان میں آئے اور اپنے باپ دادا کا نام روشن کرے۔ اتنے میں عادی چوب گرداں آیا اور حریف کو بلایا کہ امیر کو خبر کرو۔ امیر کو یہ خبر دی گئی۔ اتنے میں کمار خاوری کے ملک کا بادشاہ امیر کی خدمت میں آیا اور چوب گرداں سے لڑنے لگا۔ اتنے میں جنگل سے گرد پیدا ہوئی اور اس میں سے ایک سوار نکلا اور دونوں جوانوں کے درمیان آ کر کھڑا ہوا۔ تب کمار اور چوب گرداں میدان سے پھرے تو اس سوار نے اپنا منہ کافروں کی طرف پھیرا اور کہا کہ اے نوشیروان، کسی پہلوان کو بھیج۔ تب ایک عادی میدان میں آیا اور گرز نکالا اور اس سوار کو مارا، اور سوار نے اس کا گرز ڈھال پر روکا اور اپنا ہاتھ عادی کی کمر میں ڈالا اور خوب مضبوط پکڑ کر زور کیا اور زمین سے اٹھایا اور سر پر اٹھا کر زمین پر ایسا مارا کہ چاروں شانے چت گرا۔ پھر دوسرا عادی آیا، وہ بھی پست ہوا۔ بس اس طرح 7 عادی مارے گئے۔ پھر رخ اپنا غازی نے عربوں کی طرف پھیرا اور دیکھ کر پکارا کہ تمہارے لشکر میں جو رستم پیلتن ہے وہ میدان میں آئے۔ یہ سن کر رستم پیلتن میدان میں آئے تو وہ سوار دوڑا اور اس کی کمر پکڑی، اور رستم پیلتن نے بھی اس کی کمر پکڑی اور آپس میں زور کرنے لگے اور اتنا زور کیا کہ گھوڑے 4 زانوں ہو گئے۔ تب سوار نے رستم پیلتن کی کمر چھوڑی اور کہا کہ تو جا اور 7 طوطی کو بھیج۔ رستم نے واپس آ کر 7 طوطی کو کہا اور وہ میدان میں آیا۔ سوار صحرائی بھی اس سے زور کرتا رہا، لیکن نہ اس کو فتح نہ اس کو ظفر۔ وہ بولا کہ تو بھی جا اور 7 بن عمر کو بھیج دے۔ جب 7 بن عمر واپس آیا تو امیر کی خدمت میں اظہار کیا کہ اے جہانگیر، وہ آپ کو بلاتا ہے۔ امیر یہ سن کر تیار ہوئے اور اپنے ہتھیار بدن پر پہنے اور میدان میں آ کر اس کے مقابل کھڑے ہوئے۔ تب وہ سوار آیا اور ایک ہاتھ سے اشکر دیوزات کا تنگ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے امیر کی کمر پکڑی اور نعرہ مار کر اپنی طرف کھینچا۔ امیر نے بھی نعرہ مارا اور تمام لشکر میں غل پڑا اور کئی ایک مارے دہشت کے مر گئے۔ امیر دوڑے اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر گھوڑے سے اٹھایا اور سر پر لے جا کر ایسا پھرایا کہ تمام مردان عالم نے آفرین کہی۔ پھر زمین پر پچھاڑا اور اس کے سینے پر بیٹھے اور خنجر نکال کر ایسا پھرایا کہ اس کے گلے پر چلائیں۔ امیر نے فرمایا کہ اے جوان، سچ کہہ، تو کون ہے؟ تب اس نے کہا میں رستم پیلتن کا بیٹا ہوں اور شہزادہ ملک لال خفقان پوش ہوں، خون زبر خادری میرا نام ہے۔ امیر نے کہا اگر تو رستم کا بیٹا نہ ہوتا تو میں تجھے اسی وقت مار ڈالتا۔ امیر اٹھے اور اسے گلے لگایا اور عمرو سے کہا کہ رستم پیلتن کا بیٹا ہے، اسے لے جا۔ عمرو نے خوشی سے اپنی ٹوپی پھرائی اور پکار کر اے رستم پیلتن، تمہارا بیٹا آیا ہے، تم کو مبارک ہو۔ اچانک 40 گز لمبے قد کا ایک سوار جنگل سے آیا اور میدان میں آ کر کھڑا ہوا، اور امیر نے قاسم سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ سوار کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ قاسم نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ وہ سوار بلند قد سپاہ عرب کی طرف پھرا اور پکارا کہ اے ہمان خاوری، اگر مرد ہے تو میدان میں آؤ۔ تب ہمان خاوری میدان میں آیا۔ امیر نے قاسم سے کہا کہ تو اس کا نام جان بوجھ کر چھپاتا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمار خاوری کا بیٹا ہے۔ ہمان مقابل کھڑا ہوا۔ تب اس سوار نے دوڑ کر ہمان کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور گھوڑے پر سے اٹھا کر زمین پر پچھاڑا اور کہا کہ تو جا اور کمار خاوری کو بھیج۔ ہمان پھرا اور کمار میدان میں آیا۔ تب وہ سوار دوڑا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچا۔ کمار نے اس کی کمر بھی پکڑی اور دونوں زور کرنے لگے، یہاں تک کہ دونوں بے حال ہوئے۔ پھر سوار نے کمار کی کمر چھوڑ کر کہا کہ تم جاؤ اور حمزہ کو بھیجو۔ کمار پھرا اور امیر کے پاس آیا اور کہا کہ یا امیر، وہ آپ کو بلاتا ہے۔ امیر یہ سن کر میدان میں آئے اور اس کے مقابل کھڑے ہوئے۔ اس سوار نے امیر پر حملہ کیا اور امیر کی کمر پکڑی۔ تب امیر نے بھی اس کی کمر پکڑی اور زور سے زین سے اٹھایا اور سر پر لے جا کر پھرایا اور زمین پر دے مارا اور چھاتی پر چڑھ کر پوچھا کہ اے جوان، سچ کہہ،
تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ اس سوار نے کہا کہ میں کمار خاوری کا بیٹا ہوں اور مجھے کیس بن کمار کہتے ہیں۔ تب امیر پکارے کہ اے کمار، یہ تیرا بیٹا تجھے مبارک ہو۔ تب کمار نے کہا کہ اس بے ادب کو مارو کہ اس نے نہایت بے ادبی کی ہے، کیونکہ باپ سے لڑنے کو آیا ہے۔ امیر نے کہا یہ بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ پہلوان کا بیٹا ہے جو اپنی پہلوانی جتاتا ہے۔ تب نوشیروان کی طرف سے چوب گرداں پہلوان میدان میں آیا اور چوب گرداں کے مقابل لندور بن سعد آیا اور گرز بازی کرنے لگے، پھر نیزہ بازی، پھر اس کے بعد تلواروں سے لڑتے لڑتے رات ہو گئی اور دونوں لشکر پھرے اور اپنے اپنے مقاموں پر اترے۔ اور اگلے دن دونوں فوجیں میدان میں آئیں اور چوب گرداں بھی نکل کر میدان میں آیا اور پکارا کہ اے حمزہ، اگر مرد ہے تو میدان میں آ۔ امیر نے سنتے ہی ہتھیار بدن پر آراستہ کیے اور اشکر پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ چوب گرداں نے اپنی چوب پھرائی اور امیر پر چلائی۔ امیر نے اس کی لاٹھی روکی اور دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑی اور چوب گرداں نے اتنا زور کیا کہ اس کا سارا بدن کانپا، لیکن لاٹھی نہ چھوڑی۔ پھر امیر نے آہستہ سے اس کی لاٹھی پکڑی اور چھین لی اور پھر آ کر گھوڑے سے نیچے گرایا اور عمرو نے دوڑ کر اسے باندھا۔ جب بہرام چوب گرداں نے یہ حال دیکھا تو فوراً گھوڑے کو میدان میں چلایا اور لاٹھی پھرا کر امیر پر ماری۔ امیر نے اس کی لاٹھی چھین لی اور نہ دی اور پھر آ کر اس کے دونوں شانوں پر ماری۔ امیر نے اس کی لاٹھی چھین لی اور نہ دی اور پھر آ کر اس کے دونوں شانوں پر ماری کہ وہ بھی گرا اور عمرو نے اسے بھی باندھا۔ پھر طبلِ باز گشت بجوا کر دونوں لشکر اپنے اپنے مقاموں پر اترے۔ امیر نے فرمایا کہ ان دونوں بھائیوں کو پیش کرو۔ تب امیر کے حکم سے ان کو حاضر کیا گیا۔ امیر نے فرمایا کہ بولو خدا ایک ہے اور دین حضرت ابراہیم خلیل اللہ برحق ہے۔ تب ان دونوں نے معافی مانگی۔ امیر نے اپنے ہاتھ سے خلعت فاخرہ رحمت فرمائی اور قید سے رہا کیا اور سونے کی کرسیوں پر بٹھایا، اور عمرو نے امیر کی غلامی کا حلقہ ان کے کانوں میں ڈالا۔ تب دونوں پہلوانوں نے عیار بھیج کر اپنے لشکر کو کہلا بھیجا کہ آدھی رات کو ایک طرف سے نوشیروان کے لشکر میں ڈاکہ مار کر عرب کے لشکر میں جا ملے۔